فضا سے بدترین بمباری، زمین سے شدید گولہ باری۔ کرسمس کے موقع پر صہیونی فوج نے غزہ کے المغازی پناہ گزین کیمپ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر دیا۔ 70 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ شہداء میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ صہیونی طیاروں نے جبالیہ اور خان یونس کے اطراف میں بھی شدید حملے کیے۔ ایک دن میں 166 افراد شہید اور 344 زخمی ہوئے۔ غزہ کے ساحلی علاقوں کا نصف حصہ تباہ ہو چکا۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی۔ 54,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ دنیا بھر میں کرسمس کا جشن، لیکن مغربی کنارے میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت لحم کی فضا سوگوار۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کے باعث کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ چرچ کے سربراہ نے اپنے خطاب میں غزہ میں قتل عام فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، ہم ٹوٹ چکے۔ کرسمس خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم ماتم کر رہے ہیں۔ غزہ مٹ چکا اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ 9,000 بچوں کا قتل۔ دفاع کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ 19 لاکھ فلسطینیوں کا بے گھر ہونا کیسے اپنا دفاع ہے؟ پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے دراڑیں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک پرعزم اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیع کی کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان میں مقیم تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ اسلام ہمیں امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے قائد اعظم کے عظیم وژن اور قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسیحی برادری کی خدمات، قربانیوں کا اعتراف کیا۔ چرچ انتظامیہ نے آرمی چیف کا خیر مقدم کیا اور تہوار میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں۔ حکومت بنائیں گے اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ سابق صدر آصف زرداری کی نواب شاہ میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے۔ PTI کو بھی مشورہ دیا۔ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو محنت کرنی چاہیے، پہلے محنت کے بغیر آ گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم PTI جو صاحب مستقبل ہے سر، PTI کا کیا مستقبل ہے یہ بتا۔ PTI کو محنت کرنی چاہیے، پہلے بغیر محنت آئے تھے، محنت کریں۔ وزیر اعظم سر بلاول بھٹو زرداری تھیندو یا بیو کر تھیندو سر؟ پیپلز پارٹی تھیندی۔ سندھ جیسا انقلاب پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نواب شاہ کیڈٹ کالج کی تقریب سے خطاب۔ کہا، اسلام آباد والے بابو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں وفاق کی 17 وزارتوں پر سالانہ 300 ارب خرچ ہوتا ہے۔ ان وزارتوں کی ضرورت نہیں، ختم کر دیں گے۔ عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے، اس کو پورا ملک میں پھیلا دیں۔ اسلام آباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وفاق میں 17 وزارتیں بند کریں گے۔ 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں، وہی 300 ارب آپ پہ خرچ کریں گے۔ ہمارا شافیوں کو 1,500 ارب سبسڈیز دیا جاتا ہے۔ یہی پیسہ ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو، مزدور کارڈ کے تھرو عوام کو پہنچا سکتے ہیں۔ گرین انرجی پارکس بنائیں گے، الیکٹرک سب کو ان سے کچھ نہیں چاہیے، اپنا بجلی پیدا کریں گے، اپنے عوام کو پہنچائیں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ صدر مملکت طارق الوی، نگراں وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ، کور کمانڈر کراچی سمیت سیاسی و عسکری حکام نے مزار پر حاضری دی اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت، قوم کا بھرپور خراج عقیدت۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ PMA کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ صدر مملکت عارف الوی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کے ہمراہ مزار پر پھول رکھے۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔
کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی بابائے قوم کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص نے بھی مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ کون انتخابی ریس میں ان رہے گا اور کون ہوگا آؤٹ؟ انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ 30 ستمبر تک اسکروٹنی ہوگی۔ 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی۔ 13 جنوری کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری، خورشید شاہ، آغا سراج درانی، حمزہ شہباز، ایاز صادق سمیت متعدد امیدواروں کو الیکشن لڑنے کے لیے کلین چٹ مل گئی۔ قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔ انتخابات 2024 کے دوسرے مرحلے کا آغاز، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے آبائی حلقے NA 207 نواب شاہ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ جعل رہنما خورشید شاہ سکھر سے الیکشن لڑیں گے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی قسمت کا فیصلہ گڑھی یاسین کے عوام سنائیں گے۔ امتیاز شیخ کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے کلین چٹ مل گئی۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر شازیہ مری کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ شہر کامران اور کلثوم چانڈیوں کی دستاویزات پر بھی کوئی اعتراض نہیں لگا۔ پنڈی بوائے شیخ رشید راول پنڈی کے حلقے NA 56 سے اکھاڑے میں اتریں گے۔ ان کے بھتیجے راشد شفیق کے بھی اسی حلقے سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ میرے اور راشد شفیق کے کاغذ منظور ہو گئے۔ قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔ اپنی زندگی میں 6، 7 اور 8 تو دیکھے تھے، 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے۔ NA 118 سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق لاہور کے NA 121 سے قسمت آزمائیں گے۔ اسی حلقے سے شیخ روحیل اصغر کے کاغذات بھی منظور لیے گئے۔ جیال رہنما جہانگیر بدر کے صاحبزادے ذوالفقار علی بدر PP 155 سے انتخاب لڑیں گے۔ NA 16 ایبٹ آباد سے سابق نون لیگی رہنما سردار مہتاب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ ان کا مقابلہ نون لیگ کے مرتضی جاوید عباسی سے ہوگا۔ NA 248 کراچی سے MKM کے شیخ صلاح الدین نے آزاد امیدوار اسلم خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں آسانی کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں آن لائن سہولت مرکز قائم کر دیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نادرا، نیب، FIA، FBR اور اسٹیٹ بینک معاونت کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ملک بھر سے 28,626 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 7,913 افراد میں ٹاکرا ہوگا۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے 18,000 سے زائد درخواستیں جمع ہوئی۔ پنجاب سے 13,000 سے زائد افراد نے عوام کی نمائندگی کی خواہش ظاہر کی۔ سندھ سے 6,500، خیبر پختونخوا سے 5,278، جبکہ بلوچستان سے 2,600 سے زائد امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے 350 لوگ آمنے سامنے ہوں گے۔ انتخابات میں خواتین کی بڑی تعداد انتخابی اکھاڑے میں اتر گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 1,273 خواتین میدان میں ہیں۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 471 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 802 خواتین انتخابی دوڑ میں شامل ہیں۔ پرویز خٹک کہتے ہیں کہ مجھے بلے کی آفر ہوئی تھی مگر میں نے لکھ کر دیا کہ نہیں چاہیے۔ مجھے لوگ لوٹا کہتے ہیں، میں نے تو اپنی پارٹی بنائی ہے، میں تو انہیں چیلنج کر کے مقابلے پر آ رہا ہوں۔ صوبے میں کئی لوگ رابطے میں ہیں، پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ الیکشن کیمپین جاری ہے۔ یہاں پر ایک عجیب بات ہے، PTI میں جو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک کو چھوڑتا ہے تو لوٹا۔ اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتے ہیں، میں نے تو اپنی پارٹی بنائی، میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں، تمہاری اس صوبے کے لیے خدمات کیا ہے۔ 4 سال وفاقی حکومت رہی، اس صوبے کو 1 روپے بھی نہیں دیا، ایک سکیم بھی نہیں دی۔ ہمیں اس سے کیا بیٹھ ہو یا نہ ہو، ہم تو میدان میں۔ مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔
جڑاوالا کے دلخراش واقعے کے بعد بڑا کام یہ ہوا کہ یہاں کی مساجد مسیحی بہن بھائیوں کی عبادت کے لیے کھول دی گئیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہی بات بتاتا ہے۔ ایسے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے پولیس نے میثاق سینٹر بنائے۔ آج لاہور میں سب سے بڑے میثاق سینٹر کا افتتاح کر رہے ہیں۔ موسم سرد ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پشاور کے شہر میں گرما گرم گرل فش اور باربیکیو فش کھانے کے لیے مارکیٹ کا رخ کرنے لگے ہیں۔ عظما یوسف زئی کی رپورٹ۔ بدلتے موسم کے ساتھ مزاج بھی بدل گیا۔ مچھلی کی خوشبو ایسی کہ ہر کوئی کھینچا چلا آیا۔ دکاندار بھی خوشی سے سرشار کیونکہ چمک گیا کاروبار۔ ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے فش کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور لوگ کھانا پسند کرتے ہیں۔ فش کا موسم ہے واقعی، جب سردی آ جائے تو فش ہی فش ہوتا ہے۔ مچھلی کو بیسن، نمک، زیرہ، اجوائن، لونگ اور مختلف قسم کے مسالوں میں ڈبو کر اوپر سے ٹماٹر کی تہ لگا کر ترتیب سے جال میں پکانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ گرل فش جو ہے وہ بالکل خشک ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھلی کو نہ صرف فرائی کیا جاتا ہے بلکہ گرل فش، باربیکیو فش اور سرد شاموں میں مچھلی کا سوپ بھی بڑے شوق سے پیا جاتا ہے۔ موسم نے کروٹ بدلی تو شہریوں کے کھانے کے ذوق بھی بدل گئے، اس لیے تو ہر کوئی مچھلی کھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ عظما یوسف زئی، ARY نیوز، پشاور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔